السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جس کا ان کے دل نے جس کا دل ان کا نہیں چاہتا تھا، ان کا دل نہیں چاہتا تھا ایسی بات، تو انہوں نے ایک جماعت کو قتل کیا اور ایک جماعت کو جھٹلایا۔ انہوں نے ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو، پیغمبر کے گروہ کو جھٹلایا اور قتل کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 87 اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بات ہے پیغمبر لے کے آتے جس کا ان کا جی نہیں چاہتا، دل نہیں مانتا ہوں ایسی بات سن کے، کیونکہ ان کے خلاف جاتی، تو وہ لوگ جھٹلا دیتے ان کی باتوں کو، پیغمبروں کو، اور ایک جماعت کو جھٹلاتے اور کئی پیغمبر کو قتل بھی کرے، ان کے گروہ کو، سمجھا؟ تو یہ جو باتیں ہیں تو اللہ کی قرآن کی باتیں جو پیغمبر لاتے ہیں، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا، تو ہر وہ انسان جو اپنے نفس پہ چل رہا ہے، سمجھا، تو اس کو یہ ناگوار گزرتی بات اللہ کی، اس کو ہضم نہیں ہوتی، خلاف جاتی نا اس کے، ہر انسان کے کچھ نہ کچھ مسئلے میں قرآن کی، اللہ کی بات خلاف جاتی، تو یہ لوگ اس کو جھٹلا دیتے، سمجھا؟ سوچیے آپ، وجہ یہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اپنے خواہش نفس کو رب بنایا، نفس کی باتوں پہ چل رہے، اللہ کی بات کو رد کر رہے، اللہ کی بات کو نظر انداز کر کے اللہ کے خلاف کام کر رہے، تو انہوں نے اپنے خواہش نفس کو رب بنایا۔ سورہ جاثیہ میں اللہ فرمائے آیت نمبر 23، اے نبی تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنایا، رب بنایا، سمجھا؟ الہ، لا الہ الہ، تو یہ لوگ نفس کی باتوں پہ چل رہے ہیں، اللہ کی بات جو اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے یہ باتیں ان کے خلاف جاری ہیں، نفس کی، تو نہیں مان رہے۔ یا قرآن میں جو باتیں ہیں، قرآن کے ترجمے سے پڑھتے نہیں، جانکاری ہے نہیں، سمجھا؟ جب باپ دادا کے نقش قدم پہ چل رہے، جو کرتے چلے آ رہے باپ دادا اسی پہ چل رہے، اللہ فرما رہے ہم نے جو کتاب نازل کی ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر چلو جو اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے ہیں ہم تو اس پر چلیں گے جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، بولو، یہی بولتے ہیں نا۔ اللہ فرما رہے آگے کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ سمجھ نہیں رکھتے ہو، کچھ علم، تب بھی اسی پہ چلیں گے۔ سوچیا، قرآن کھول کے چیک کر لو، اگر باپ دادا کر رہے تو قرآن میں لکھا ہوگا، باپ دادا کے خلاف جاری ہے قرآن کی اور اللہ کی بات، تو باپ دادا کی بات کو چھوڑ دو۔ سوچیے آپ، ابھی مثال کے طور پہ بریلی حضرات جو اللہ کے سوا ولیوں کو پکار رہے یا سفارش لگا رہے، جو کم پڑھے لکھے وہ پکارتے ولی اللہ کو، مدد کر، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا بابا یا ولی مدد بولتے، جو کم علم رکھتے، جو علم والے بولتے ہم پکارتے ہیں ان کو سفارش لگاتے، یہی بولتے ہیں نا، جو زیادہ ہوشیار ہے بولے ہم ان کو نہیں پکارتے، ان سے نہیں مدد مانگتے، ہم ان کی سفارش لگاتے، وسیلہ لگاتے۔ تو اللہ نے پکارنا بھی بول دیا منع ہے، شرک ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 14 کھول کے دیکھ لو، اللہ کے سوا جن کو پکارتے، کسی کو بھی پکارو، پیغمبر، ولی، صحابہ، کسی کو، اللہ کے سوا صرف اللہ ہی کو پکارنے کا حکم ہے قرآن۔ اللہ کے سوا جن کو پکارتے قیامت میں وہ تمہاری پکار شرک کا انکار، تو پکارنا اللہ کے سوا شرک ہے، سورہ فاطر کھول کے دیکھ، یہاں تو پکارنا شرک ہو گیا، پھر چالاک لوگ بولتے ہم سفارش لگاتے، وسیلہ، ان کو نہیں پکارتے، صرف سفارش وسیلہ، تو اس کو بھی اللہ نے منع فرما دیا، سورہ یونس آیت نمبر 18، سمجھا آپ؟ یہ لوگ کہتے ہیں ہم ان کی پرستش اس لیے کرتے کہ اللہ کے ہمارے سفارش کرنے والے، سفارشی ہے، وسیلہ لگا، تو اللہ فرماتے ہیں اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو معلوم نہیں، تمہارا دلوں کے حال جانتا ہے، تم کو کیا چاہیے، کیا پرابلم ہے، تمہاری کیا ڈیمانڈ ہے، مانگ ہے، اللہ جانتا ہے، تو اللہ کو وہ بات بتا دیا، اللہ پاک ہے ان کے شرک سے، سفارش لگاتے ہو، تو سفارش کرنا شرک ہے بولا، وہاں بھی دیکھ لو، عربی میں دیکھ لو، آپ سوچیں گے ارے یہ کیا بول رہا ہے، عربی میں دیکھ لو کیا لکھا، آپ کے گھر میں قرآن ہے نا، پکارنا بھی شرک ہے، کسی کو بھی اللہ کے سوا صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، اور وسیلہ سفارش لگانا شرک، اللہ بولا نا مجھ کو پکارو، تو اللہ ہی کو پکارنا ہے، سمجھے آپ؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، سورہ مومن اس کا 2 نام ہے، سورہ غافر آیت نمبر 60 نمبر کی آیت 60، مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اللہ فرما رہے، سوچو آپ کیا بول رہے ہیں، میرے کو پکارو، وہ بھی ڈائریکٹ، نہ سفارش نہ وسیلہ،
बोला है ना, मुझको पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मुझको नहीं पुकारते, तकब्बुर घमंड बड़ा, नहीं सुनता हमारी, हम गुनाहगार है, नहीं सुनता, वकीले पे सुनता, तो ऐसे लोग अल्लाह बोल रहे जहन्नुम में जाएंगे, जो तकब्बुर घमंड करते हैं पुकारने के लिए। अरे इब्लीस ने तो डायरेक्ट पुकारा, आप तो उससे भी गए गुजरे लग रहा है, इब्लीस शैतान से भी गए गुजरे। उसने तो अल्लाह को डायरेक्ट पुकारा ना, मुझे मोहलत दे कयामत के दिन तक, तो अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की, जा तुझे मोहलत दी गई। सूरह 7 खोल के देख लो आप, 80 नंबर क्या है। तो बोलने का मतलब ये है कि अल्लाह जो बोल रहा है कुरान में, तुम्हारे नफ्स के खिलाफ जा रहा है ना, तुमको बाप दादा करते आए चल रहा है, आली मुफ्ती मदरसा एक गिरोह बोल रहा है बरेली हजरात, ये सब जायज है जो एक काम कर रहे हैं, तो आप तो कुरान मना कर रहा है, तो आपके नफ्स के खिलाफ जा रही ना बात, तो आप झुटला दे रहे, समझे। मौका नहीं मिल रहा, नहीं तो कत्ल भी करते जो लोग ये सब बातें बता रहे हैं, लेकिन झुटला तो रहे ना। सोचिए आप, सब बातें अल्लाह बता दिया। अल्लाह फरमा रहे कुरान में, अल्लाह के सिवा किसी के नाम लिया गया हो किसी भी चीज पे, जिस चीज पे अल्लाह के सिवा किसी का नाम लिया गया उनके नाम से पुकारा गया है, पुकारते ना। 11वीं की नमाज अब्दुल कादिर जिलानी की, टुंडे की नियाज इमाम जाफर की, है ना, खिचड़ा हुसैन का नाम का, अली के नाम का शरबत, ये वो, इनके उनके नाम कर रहे हैं। अल्लाह बोल रहे हैं अल्लाह के सिवा किसी के भी नाम का हराम, तो आप लोग कर रहे हो वही काम जो मना है। देख लो सूर्य बकरा 173, सूर्य आनाम 145, सूर्य नहल 115, सूर्य मायदा आयत नंबर 3, 4 जगह है। आप लोग खोल के कुरान देखो ना, अल्लाह के सिवा किसी है। एक जमात बोल रही ना सब मना है, तो आप लोग नहीं सुन रहे कुरान के मुताबिक। आप जो कर रहे हो कुरान में जरा दिखा दो। आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, बाप दादा करते चले आ रहे, आली मुफ्ती बोला गुमराह कर रहा है ना, तो आप लोग के नफ्स के खिलाफ जारी कुरान की बात, अल्लाह की बात, तो अल्लाह वही फरमा रहे। सूरह मायदा में भी अल्लाह फरमा रहे आयत नंबर 70 में, जब कोई पैगंबर इनके पास ऐसी बात लाता, पैगंबर लोग क्या कुरान की बात बताते, अल्लाह की किताब की बात, तो इनका जी नहीं चाहता वो बात सुनने को, क्योंकि उनके खिलाफ जा रहे थे, इन लोग झुटला देते और बाद में को कत्ल करते थे। सूरह मायदा 70 में भी है। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं ना, तो अल्लाह की बातें कुछ है। नबी फरमाए तावीज़ दम करना शिर्क है, बोलो अबू दाऊद की हदीस, अहले हदीस हजरात बोलते तावीज़ शिर्क है लेकिन दम कर सकते। देखो ऐसी घपला चीटी। अरे भाई कोई पैगंबर ने दम किया क्या? 25 पैगंबर का जिक्र है कुरान में, सब पुकार रहे अल्लाह को, जो अल्लाह बोला है मुझको पुकारो, कोई भी मसले में अल्लाह को पुकारो। अल्लाह बोला कि फूको और बांधो, दम करो। पिछले तमाम पैगंबर ने क्या अमल किया? कुरान में सब बातें क्यों है? कि पुकारना, अल्लाह से मदद मांगना, थोड़ी ना बांधना और फूकना। बांध रहे तावीज़ है, कुरान की आयत, फूक रहे अल्लाह की आयत है, अल्लाह की आयत फूकना मना है। बात है अल्लाह की आयत में, क्या है अल्लाह की बात की जाती है कि बात को फूका जाता है उठा उठा के। सोचिए आप गुमराही कैसी है। शिर्क है बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तावीज़ लटकाना शिर्क है, तो दम करना भी शिर्क है, फूकना शिर्क है, आयत पढ़ के फूकना, समझा। आयत में क्या अल्लाह की बातें रहती, तो बात की जाती कि बात को बांधा जाता, बात को फूका जाता है। कोई भी बात को फूकते, आप कहीं भी बात करते हैं ना, किसी से भी बात करते हैं, मालिक के यहाँ जहाँ काम करते हैं, नौकरी कंपनी में दुकान में बात करते हैं ना, कि मालिक की बात जो उसने बोला था कल एक दिन पहले, उसकी बात को फूके क्या? अक्ल है कि नहीं? पागलों की टोली है, ये सब पागलों की टोली है। गड़ी गड़ी हदीस दुश्मन की लेके चल रहे, इसलिए तो गुमराह है। जितने भी मसले कर रहे हैं ना बाहर से, सब गुमराह फूक रहे, गुमराह बाहर से, दूसरी किताब से। अल्लाह की किताब से सबूत क्या है सबूत फूकने का, बांधने का, दम करने का है सबूत कुरान में। सोचिए आप, पुकारो मुझको पुकारो, अल्लाह सब पैगंबरों ने पुकारा है, तो पुकारने का है। पुकारना मतलब अल्लाह से दुआ करना, एप्लीकेशन है दुआ। अल्लाह कबूल करे या नहीं करे, तुम्हारा काम है अल्लाह से रिक्वेस्ट करना, समझे आप, दरख्वास्त अल्लाह तक कि अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल कर ले, मेरी ये बात दूर कर दे, मुझे शिफा दे या औलाद दे। तो ये तुम इल्तिजा कर सकते, दरख्वास्त एप्लीकेशन अल्लाह को। तो अल्लाह का काम है कबूल करना, नहीं करना। नहीं कर रहा है तो कुछ बेहतर है तुम्हारे लिए, इसलिए नहीं कर रहा है, समझा। तो नहीं किया तो आखिरत में उसका बदल देगा अल्लाह। तो अगर कबूल या नहीं किया तो कुछ मसलत है तुम्हारी, तुम भटक जाओगे, इसलिए कुछ मसले में तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है आगे तुम क्या करने वाले हो, समझा। इसीलिए अल्लाह की मर्जी पे राजी रहना चाहिए। अल्लाह दिया तो भी शुक्र, नहीं दिया तो भी शुक्र, समझा। तो नफ्स के खिलाफ बात आ रही तो रद्द कर रहे हैं। सोचिए जो दिल जो कर रहे
ہم کر رہے جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے، ہم میں کر رہا ہوں، سارے عالم بول رہے ہیں ہمارے فرقے کے عالم، دوسرے فرقے تعلیم منع کر رہا ہے، وہ نہیں ختم ہو رہی. ارے بھائی کون سا کوئی جھوٹ قرآن کھول کے چیک کر لو نا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. سمجھا؟ اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو اللہ فرما رہے سورہ صاد آیت نمبر 26، اے داؤد ہم نے تم کو بادشاہ بنایا زمین، تو لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش نفس کے مطابق فیصلہ مت کرو، ورنہ نفس کی خواہش پہ فیصلہ کریں گے تو اللہ کے حکم اللہ کی بات سے تم کو ہٹا دیں گے. سوچو آپ، سورہ صاد آیت نمبر 26. تو خواہش نفس باتوں پہ نہیں چلنا، پیغمبر کو بھی بول رہا ہے، سب کو بول رہا ہے. تو نفس کے خلاف بات آئی تو آپ لوگ انکار کر رہے ہیں، نفس کے مطابق ہے تو قبول کر لیتے. جو تم کر رہے ہو ویسی بات اگر کوئی بتائے گا تو ہاں یہ اچھا ہے. ارے بھائی وہ عالم جو بول رہا ہے تمہاری خواہش نفس کے مطابق بول رہا ہے، لیکن تم چیک کر لو نا قرآن پہ کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، جو دنیا میں کوئی بھی مسئلے میں کام کر رہا ہوں، کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیا اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ناجائز، حرام ہے کہ حلال ہے. قرآن ہے نہیں کہ قرآن فرقان ہے، سچ بات جھوٹ بات کا فیصلہ کرتا ہے. تو آپ لوگ قرآن سے چیک کرو. سمجھا؟ ہر مسئلے میں اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے چلے جا رہے ہیں. قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، دیکھ رہے نہیں، قرآن کھول ہی نہیں رہے، کھول رہے نہیں، پڑھ رہے نہیں سمجھ کے ترجمے سے، عالی مفتی کے اوپر بھروسہ کیا ہے. ارے بھائی خود پڑھو نا آپ اپنی زبان میں، ہر زبان میں تو قرآن ہے نا، پڑھیے. آپ خواہش نفس کی پیروی مت کریے. سوچیے آپ، اتنی بڑی بات ہے، اللہ کچھ بول رہا ہے اور تمہارا دل کچھ اور چاہ رہا ہے تو تم کرتے چلے جا رہے ہیں. سمجھا آپ؟ 10واں 20واں تیجا قرآن خوانی سب رسالے ثواب کی سب چیز گمراہی. قرآن نے صاف منع فرمایا. سمجھا آپ؟ تمہارا عمل تمہارے کام آئے گا، ان کا کیا ہوا ان کے کام آئے گا، تمہارا کیا ہوا تمہارے کام آئے گا. سورہ بقرہ 134، 134، سورہ یونس 41. قرآن پڑھو نا آپ، قرآن پڑھے تو سب معلوم پڑے گا نا کیا صحیح کیا غلط. ارے ایک دم سیدھا دین اسلام، آپ اس کو اتنا ٹیڑھا میڑھا بنا لیے، باپ دادا بنا کے چلے گئے. قرآن معنی سے نہیں پڑھے، آپ نہیں پڑھے تو وہ کیا پڑھے. اس زمانے میں 100 سال پہلے تھی کہ نہیں ترجمہ. اب آج کل لوگ نہیں پڑھ رہے، ٹرانسلیشن پورا قرآن کا نہیں پڑھتے آج کل، تھوڑا بھی ادھر ادھر پڑھ. فل ٹرانسلیشن، یہ پورا قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں پڑھتے، پورا یہ پورا قرآن کا ٹرانسلیشن ترجمہ اپنی زبان میں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نا کیا صحیح کیا غلط. سمجھا؟ جو کر رہے دل جو چاہ رہا ہے، بھائی سود بیاج سے لین دین کر رہے، خواہش نفس کو رب بنائے بیٹھے ہیں نا. جاسی آیت نمبر، سورہ جاسی آیت ہے یہ. بھائی سود سے گھر لے رہے، سود سے گاڑی لے رہے، سود سے لون سے انٹرسٹ سے بنگلہ گاڑی، ایجوکیشن لون، انٹرسٹ بینک سے لون، سب حرام ہے، منع ہے. سمجھا؟ سود لینا دینا، وٹنس کی سائن کرنا نبی نے فرمایا حدیث میں. اور قرآن میں تو اگر باز نہیں آئے تو اللہ سے جنگ کا اعلان. کوئی اور مسئلے پہ اللہ نے یہ بات نہیں بولی، لیکن یہ سود کے معاملے میں، انٹرسٹ لون کے معاملے میں کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان. چند روزہ زندگی سادگی سے گزارو نا، کائے کے لیے دنیا کی ترقی، دنیا کی چکاچوند اور لگژری لائف جینے کے لیے. تو پھر یہی مل جائے گی، غلط کام کر کے مل گئی لگژری لائف، لون لے لے کے یہ وہ ہے نا، ہو گئی نا لائف پوری، وہاں نہیں ملے گی. جاؤ. سمجھا؟ اللہ کا ایک حکم نہیں ماننا، اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی آدمی کفر کرتا ہے. ایک حکم کے خلاف کو کفر، کافر بن جاتا ہے. انکار، اللہ کی بات کا انکار. بھائی اللہ بول رہا مت لو، حرام ہے. سود لینا دینا دونوں منع ہے. سمجھا؟ تو رک جانا، اللہ کے حکم پہ چلے تو جنت. اب اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم سنے نظر انداز کر دیے، لے رہے دے رہے، کاروبار بزنس ترقی، ایجوکیشن لون، فیسٹیول لون. سمجھا؟ زمین لون سے، فیکٹری لون سے، کاروبار بزنس. سمجھا؟ گھر بنگلہ گاڑی لون پہ انٹرسٹ پکڑیں گے. سوچیے آپ، جنت حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں سب قربانی دینی پڑے گی، آپ کو سب چھوڑنا پڑے گا. جب قربانی دو گے تو حاصل ہوئے گا نا. اللہ کی راہ میں غلط کام چھوڑ دو گے، اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرو گے تو جنت. اللہ کے حکم کے خلاف عمل کر رہے، آپ کو پتہ ہی نہیں، نماز روزہ کر رہے آپ کافر، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا، اللہ بولا نا. سمجھا؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 100، تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. کافر کا مطلب ہندو ہو جانا، کرسچن ہو جانا نہیں. کافر کا مطلب اللہ کی بات کا انکار کرنا. ایمان والے، ماننے والے ہونے کے بعد انکار کرنے والے بھی ہو گئے. یہ ردکم بعد ایمانکم کافرین. سمجھے؟ ایمان لانے کے بعد تم انکار کر دیے، سود لے لے رہے، پکار رہے ولیوں کو، سفارش لگا رہے ہیں. اللہ رسول کو ماننے کے بعد انکار کرنے والے ہو گئے.
وہی اللہ بول رہا ہے. سمجھا؟ تو کیا پھنس جائیں گے خواہش نفس کو کے مطابق کر رہے ہیں. سادگی سے رہیں گے تو لون لینا نہیں پڑے گا. سمجھا؟ لگژری لائف چکا چوند دیکھا نہیں جا رہا چکا چوند کو ہے نا. اللہ تو بولا ہے چکا چوند کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دینا دیکھنا جو ہم نے دیے. سورہ طٰہٰ 131 ہم نے جو دیے ہیں اور لوگوں کو مال دولت جائیداد پراپرٹی تو تم ان کی طرف نگاہ اٹھا کے مت دیکھنا. اللہ بول رہے ہیں آنکھ اٹھا کے مت دیکھنا. سورہ طٰہٰ 131 سورہ ہجر آیت نمبر 88. سمجھا؟ لون لے کے سب اللہ کے خلاف ورزی عمل کر رہے ہیں, خواہش نفس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. سمجھا؟ سوچیے آپ یہ سب باتیں جب تک اللہ کے حکم پہ نہیں چلیں گے. سمجھا؟ پورے دین میں داخل ہو جاؤ بولا ہے اللہ تعالیٰ نے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں ایمان والو پورے داخل. تو آپ سود لے رہے, کہیں نیاز فاتحہ کر رہے, اس کے نام کا کھانا دیکھ چڑھا رہے, کہیں پکار رہے ولیوں کو, کہیں سفارش لگا رہے, سب منع ہے. کوئی دم کر رہا ہے, تعویذ لٹکا رہا ہے, سب شرک. سمجھا؟ سوچیے آپ ترجمے سے پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. سمجھا؟ اللہ کو رب بنائے تو اللہ کی باتوں پہ چلنا, نفس کی خواہشات پہ چلے تو نفس کو رب بنانا. سمجھا؟ اور عالموں کی بات پہ چلے تو عالموں کو رب بنانا. سب قرآن میں بتا دیا ہے. سورہ توبہ 31 عالموں کو رب بنانا. سمجھا؟ سوچیے آپ پڑھیے ترجمے سے, ورنہ سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. ایک بھی نافرمانی اللہ کی کفر ہے, کافر ہے, اللہ کی بات کا انکار. ابلیس ایک ہی بات انکار کیا نا, شرک نہیں کیا تھا ابلیس نے. ابلیس شرک نہیں کیا, صرف ایک حکم نہیں مانا, اللہ کا ایک آرڈر نہیں مانا. تو آپ لوگ کتنے آرڈر نہیں مان رہے اللہ کے, دن بھر زندگی بھر اتنے کئی آرڈر نہیں مان رہے. سمجھا؟ آپ سوچیے آپ یہ سب باتیں قرآن کی. نبی صحابی لوگ کیا کوئی بھی بات انکار کرتے تھے کہ اللہ کی, یا اس کے اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے تھے, اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرتے تھے نبی صحابہ؟ نہیں نا. توبہ کر کے جو چھوڑ دیے صحابہ وہ معاف, پچھلے گناہ معاف, توبہ کر کے اگر سدھر گئے تھے. سمجھا؟ سورہ نحل 119 پچھلے گناہ معاف, چاہے کتنا بھی کیا ہو, مورتی پوجا ہو, کفر شرک کیا ہو, لیکن توبہ کرنے کے بعد سچی توبہ, پھر مرتے دم تک نیک عمل کرنا. سچی توبہ کرو بولا اللہ. سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سچی توبہ, جھوٹی توبہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا. سورہ نساء آیت نمبر 18 جو لوگ بار بار توبہ کرتے ہیں اس کو جھوٹی توبہ ہوتی ہے. اللہ ایسے لوگ کی توبہ قبول نہیں کرتا. اور نہ موت کے ٹائم, مرتے ٹائم کلمہ پڑھو یا توبہ کرو, قبول نہیں. سمجھا؟ آپ یہ سب باتیں کب معلوم پڑے گی؟ جب ترجمے سے پڑھیں گے تو جانکاری ہوئے گی. پڑھیے آپ اپنی زبان میں لا کے, موت قریب ہے, وقت کم ہے. سمجھا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.